आओ जी, अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ बैठे हैं। ये लड़की का वालिद है, ये दूसरी वाली, ये छोटे, ये बड़ी, ये मेरे फादर इन लॉ। ये वो मुफ्ती साहब ने कहा था बस आप एक जगह साइन चलो जी। फरीद साहब का नाम है, फरीद साहब, फरीद साहब जी आओ। याद करना आओ जी। तुम्हारे साथ प्लस लिखा हुआ है जवाज साहब कहाँ है? जवान साहब सर मुझसे बुला डिसाइड किया हुआ है बुला के तार भाई की चेयर पकड़ना यार, चेयर। बाहर कितना उसका निशान तो हमारा है तो मैं नहीं इधर बैठना है, इधर ऐसे जगह जी को इधर बैठो। बाहर बताया जाएगा चेयर कि में मेरा नेक्स्ट ईयर होगी दूसरी, तो तब देंगे बेटा मार अभी तय किया जाए। अभी तय अभी हो गया। अभी होगा इसी वक्त करवाना फौरन। कितना हो गया? दोनों चलो बस ठीक हो, ठीक हो। 8 तोले क्या रहे हैं? 8 तोले ये नहीं चल समझा नहीं। ये किधर है? चल नहीं रहा। 8 तोले क्या समझा नहीं। 8 तोले जेवर अच्छा, मेहर कह रहे हैं। 8 कह रहे हैं ना आप। हाँ दोनों साइड से। वो 2 है ना? जी जी 8 है वो। 2 निकाल। माइक ऑन करना। भाई आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। यहाँ तो सामने आ गए। यहाँ करीब बैठ जाएं। चलो बेटा, चलो 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 बिस्मिल्लाह। ऑन हो गया? ऑन नहीं हुआ। चल नहीं रहा। देखिएगा जरा, चल नहीं रहा, जरा चेक तो करवाएं। तो मैं अगले बात ले लूँगा। ये चल नहीं रहा मौली शायद, कोई नहीं चल। नहीं सर, इसमें आ रही हुआ नहीं ये तो दूसरा है। वो बच्चों ने तार हिला दी थी। अच्छा अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین. میرے عزیزو، اللہ نے جتنے بھی رشتے انسان کے قائم کیے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں جو رشتہ سب سے اہم ہے وہ خامد اور بیوی ہے. اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ نے قرآن میں سینکڑوں آیات اتاری. باقی تمام رشتوں کے لیے تھوڑی تھوڑی آیات، والدین کے لیے چند آیات، بچوں کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات. لیکن ایک خامد اور بیوی زندگی کیسے گزارا، آگے اولاد ہوگی کیا کریں، آپس میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے پھر کیا کریں، صلح کی شکل کیسے قائم کریں، ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کیسے کریں، اس پر سینکڑوں آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری، سینکڑوں. اور جتنے رشتے ہیں ان سب کو باقی رکھنے کے لیے، ان سب کو خوشگوار بنانے کے لیے نہ پیسہ چاہیے، نہ شکل و صورت چاہیے، نہ جائیداد چاہیے. صرف ایک چیز کی ضرورت، صرف ایک چیز کی ضرورت، وہ ہے اچھے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق، اور جن میں 90% زبان سے تعلق رکھتے. یہ بچے اپنی زبان پہ قابو پا لیں، ان کی ہونے والی بیوی اپنی زبان پہ قابو پا لیں، تو میں نکاح پڑھاؤں، جواد وسیم صاحب پڑھائیں، کوئی پڑھائے، اس میں برکت ہی برکت ہوگی. نکاح تو یہ بچے خود، شریعت اتنی آسان ہے کہ یہ اپنا نکاح خود پڑھ سکتے، 2 گواہ ہوں اور یہ بچہ بچی ہوں اور یہ خود اپنا نکاح پڑھا سکتے ہیں. یہ اتنا آسان، اس واسطے کسی مولوی دی، کسی طارق جمیل دی لوڑ کوئی نہیں. جس چیز کی رشتوں میں ضرورت ہے وہ ہے اچھا سلوک، وہ ہے نہیں. اس لیے رشتے پھیکے ہو گئے ہیں، ان میں مٹھاس کم ہو گئی ہے، محبت کم ہو گئی ہے. اور محبت کی کمی جب ہوتی ہے تو جیسے زمین کو پانی نہ ملے تو زراعت کے قابل نہیں رہتی، خشک ہو جاتی. ایسی جب رشتوں میں محبت اٹھ جاتی ہے تو پھر وہ خشک زمین ہو جاتی ہے، اس میں پھل پھلواڑی اگ نہیں سکتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسے پوری صورت اتار دی ہے کہ یہ رشتہ کیسے نبھایا جائے، کیونکہ اس میں ایک بہت بڑی کمزوری ہے جو کسی رشتے میں نہیں ہے. باقی رشتے ٹوٹتے نہیں، یہ رشتہ ٹوٹ جاتا. میری اولاد ہے، فرما بردار ہے، نافرمان ہے، باپ بیٹے کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا. میرا بھائی ہے، میری اس سے صلح ہے، لڑائی ہے، رشتہ نہیں ٹوٹے گا. باقی جتنے رشتے ہیں وہ ٹوٹتے نہیں، یہ رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا. اور یہ بہت اہم ہے، سب سے زیادہ اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی رشتے کو اپنی نشانی قرار نہیں دیا کہ یہ میری نشانی. صرف اس ایک رشتے کو اللہ نے کہا یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جیسے آسمان، زمین، سورج، چاند، تارے میری نشانی ہے، ایسے ہی خامد اور بیوی. من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا اور اس میں سکون، محبت اور ہمدردی کو ڈالا. اور یہ کیسے ڈالتی ہے محبت اور ہمدردی؟ اچھے سلوک سے. میری زبان قبول کڑوا ہے، میں بیوی کو سونے میں تول دوں تو کہے گی میں نے کچھ نہیں چاہیے، بول سیدھا کر لی. اور میری بیوی جنت سے اتری حور ہو لیکن اس کی زبان کڑوی بدتمیز ہو تو مجھے اس کی شکل صورت سے کوئی غرض نہیں رہے گی، کیونکہ انسان عزت نفس کا بھوکا ہے. اس کی عزت پر چوٹ پڑے بیوی کی طرف سے، خامد کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، ماں باپ. اب نہیں چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کو مار رہے ہوتے، جو تھوڑا سا ان کا ناگواری آتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ میری عزت پہ چوٹ پڑی، وہ اپنی ماں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. اتنی چھوٹی عمر سے انسان اپنی عزت کا طلبگار بن جاتا. تو میرے نبی نے خوبصورت زندگی دی، آپ نے 11 شادیاں کی. اللہ کی قسم ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کہ یہ رشتہ کیسے چلتا ہے، کیسے آباد ہوتا.
اور میں صرف 2 لفظ قرآن کے آپ کو بتاؤں. ایک ہے نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں. اچھا اس میں سارا خطاب مردوں کا ہے، عورتوں کو کہیں بھی نہیں، سارا مردوں کو ہے، کیونکہ مرد کسی کی بیٹی کو لے کے جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اور میں دکھ سے کہتا ہوں کہ ہمارا جو سسرالی معاشرہ ہے وہ بہت سخت بلکہ ظالم ہے. سخت نہیں، ظالم ہے ہمارا جو سسرالی معاشرہ ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم بڑی رحمت تھا، اب یہ مصیبت بن گیا کیونکہ ایک دوسرے کے رشتوں کی پہچان نہیں، قدر نہیں، اور ساس سسر چاہے بیٹی کیوں چاہے بیٹے کیوں انتہائی نیگیٹو کردار بن چکے ہیں جو بہت بڑا پینک کریٹ کرتے ہیں، بہت بڑی مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں. بچوں کو زندگی گزارنے نہیں دیتے، ان پر اپنی زندگی مسلط کیے رکھتے ہیں، اپنی ان پر حاکمیت کو مسلط کیے رکھتے ہیں، جس سے یہ رشتہ بکھر کے رہ گیا، ٹوٹ کے رہ گیا. ایک لفظ ہے حرث، کھیتی. تو ہمارا ملک زرعی ملک ہے، اگر آپ نے کھیتی نہیں کی تو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کھیتی کو کس محبت سے پروان چڑھا. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بوٹا تو ہوتا ہے، اس کو پانی دینا، اس کو گوڈی دینا، اس کو کھاد دینا، پھول پھل پتیوں کو دیکھنا. کتنی احتیاط سے ہم ایک پودے کو لے کر چلتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ پودا نہیں چل رہا تو سوٹا لیتے کھڑو، چلنا ہے کہ نہیں چلنا، میں تیرا سر پاڑ دے. کبھی کسی پاگل کو دیکھا تو جو ایسا کر رہا تو وہ پاگل ہے، دیوانہ ہے. کھیتی کتنی احتیاط مانگتی ہے. صرف آپ زمیندارہ پڑھ لیں، آپ کو بیوی کا تعلق سمجھ میں آئے گا. بیوی کے ساتھ چلنا کیسے، جیسے اپنے کھیتی کو چلاتے ہو، کس خوبصورت انداز میں چلاتے ہو. اس کا پانی چاہیے تو فوراً، کھاد چاہیے پیسے کوئی نہیں ادھار لے کے ڈالو، سپرے چاہیے پیسے کوئی نہیں ادھار لے کے ڈالو. اس کی کٹائی کا وقت آ گیا، مزدور کوئی نہیں دگنی پیسے دے کے مزدور ڈالو. میرا تو زمیندارہ گھر سے تعلق، میں تو اپنے گھر کا، یہ میں کسی تفسیر سے پڑھ کے نہیں بتا رہا، آپ کو آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ اس رشتے کو جتنا زمیندار اپنی کھیتی کی حفاظت کرتا ہے اتنا یہ بچے کر لیں، میں کر لوں یا آپ سب کر لیں، آپ سب شادیوں والے بیٹھے ہیں، تمہارا گھر انتہائی خوبصورت ہو جائے، آباد ہو جائے. اسی میں ایک خوبصورت بات ہے، اضافہ بھی ہے، مزے کی بھی ہے، کہ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہماری پیداوار کم ہو، کبھی بھی نہیں چاہتے. ہم ہمیشہ چاہتے ہیں پیداوار زیادہ ہو، پیداوار زیادہ ہو، پیداوار زیادہ ہو. اور اللہ نے اسے کھیتی کہا ہے تو اس کی بھی پیداوار اولاد ہے. یہ بے وقوف کہتے ہیں کم بچے خوشحال کرانا. لفظ کھیتی بتا رہا ہے کہ اس سے اولاد مانگو، جتنی ہوگی وہ اپنا رزق لے کر آئے گی. وہ کوئی ساڑھا تھوڑے لے کے آئے گی، اس کے ماتھے پہ اس کا اپنا رزق لکھا ہوتا، وہ لے کے آتا. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ذمے اولاد کو ایک راستہ دکھانا ہے. رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. غریبوں کے گھر میں بادشاہ پیدا ہوتے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. کم بچے خوشحال کرانا نہیں ہوتا، نیک بچے خوشحال کرانا ہوتا. ایک بیٹا ہو نافرمان ہو تو سپ بن گیا، ایک بیٹی ہو نافرمان ہو کیا اچار پاوے. 10 بیٹے فرما بردار ہوں تو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی. اور ایک کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی موت آ جاتی ہے تو کھڑے ہوتے ہیں پریشان. میرا گورنمنٹ کالج میں ہم اکٹھے پڑھتے تھے، اللہ اس کی بخشش فرمائے. ماں کی طرف سے بھی کروڑوں پتی، باپ کی طرف سے بھی. ماں کی جائیداد بھی بے شمار تھی، باپ کی بھی. تو اس کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تو میں گیا تعزیت کے لیے. ان کی والدہ کو پتہ چلا کہ میں باہر بیٹھا ہوں، مجھے اندر بلا لی، گھر میں بلا لیا. تو اتنا روئی، وہ میرے گلے لگ کے اتنا روئی کہ ایک تو اس لحاظ سے وہ کہتی تھی میرا ایک ہی دوست ہے طارق جمیل. لیکن جو میں بتانا چاہتا ہوں، کہنے لگی میں نے اس کے باپ کو اتنا سمجھایا کہ اولاد اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اللہ اور کرنا ہی بھائی کوئی کافی ہے، کوئی کافی ہے، کوئی کافی. کہ ہمیں چھوڑ کے وہ چلے گئے. تو لفظ کھیتی میں یہ مطلب ہے کہ تو بڑا پاگل پانا کہ بھائی میں اکھا میری کپا 100 من دی بجائے 20 من ہوگی، تو مجھ سے پاگل زمیندار کون ہوگا؟ نہیں، میں کو میری گندم 50 من کی بجائے 15 من ہوگا، کوئی ایسا پاگل ہے؟
حرص کے لفظ میں ہی یہ ایک خوبصورت پیغام ہے. یہ زمین کا چپا چپا انسانوں سے بھر جائے پھر بھی روٹی کم نہیں ہوگی جو وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے. یہ جو رزق میں تنگی آئی ہوئی ہے، یہ سودی نظام، جوا، سٹا، سٹاکنگ اور دھوکے بازی، فراڈ، یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے رزق کو تنگ کیا ہوا ہے. سٹاکسٹ نے، جوئے والے نے، سٹے والے نے، سود والے نے. تو اور دوسری ہماری دھوکہ بازی، ہیرا پھیری. آج کی تجارت وہ بھی بند ہو گیا جی. عادل دیکھنا ذرا کتار نہ کر رہا ہوں. یہ بھائی جان اللہ ہی چھیڑتا، بندہ چھیڑ سکتا.